من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ الفرقان آیت نمبر 20 جو آپ کے سامنے اس سورت کی تلاوت ہوئی، اس سے پہلے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ کل جیسے آپ نے خاص طور پر جو آیتیں سماعت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے کفار نے اللہ کے علاوہ جھوٹے اور باطل خداؤں کو اپنے لیے معبود سمجھا اور ان کی پوجا پاٹ کی، ان کی عبادت و بندگی کی، تو اللہ ان کو بھی قیامت میں لا کھڑا فرمائیں گے اور ان سے بھی پوچھ گچھ اللہ فرمائیں گے، یہاں تک کہ اب وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے اب ان کے پاس کوئی یار و مددگار قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے گزشتہ تفصیلاً سماعت فرمایا تھا۔ اب اللہ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں وَمَا رَسَلْنَا قَبْلَكَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے، آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ سے پہلے بے شمار حضرات انبیاء کرام کو بھیجے ہیں، اس کی صحیح عدد اللہ ہی جانتے ہیں، مگر روایتوں میں ملتا ہے کہ 1,25,000 یا 1,80,000 یہ اتنا ہی عدد ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، یعنی محمد عربی سے پہلے جتنی بھاشا جتنی زبانیں دنیا میں تھی، قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زبان میں اللہ نے نبی کو بھیجے ہیں۔ آپ ہر وہ زبان کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے جو محمد عربی تو آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے جتنی زبانیں دنیا میں تھی اس ہر زبان میں اللہ نے نبی بھیجا، اور یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ، یعنی جو نبی بھی اللہ نے بھیجے ہیں اسی قوم کی زبان میں اللہ نے نبی کو بھیجے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے صاف طور پر، مثلا میں آپ کو اگزامپل کے طور پر کہوں گا کہ افریقن لوگوں کے لیے اللہ افریقہ ہی کے انہی کے قوم میں اللہ نے نبی بنائے، ایشین لوگوں کے لیے اللہ نے انہی میں سے نبی کو بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکن کے لیے افریقن کو نبی، عربوں کے لیے ایشین کو نبی، جو بھاشا ان کی تھی اس علاقے کی، اس قبیلے کی، اس قوم کی، تو اللہ نے انہی بھاشاؤں میں انہی زبانوں میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اس سے صاف ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہمارے آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی زبانیں ہیں ان ساری زبانوں میں اللہ نبیوں کو بھیجے ہیں۔
تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب کھانا کھانے والے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ وہ ان کا کہنا تھا نا، جیسے آپ نے شاید یاد ہوگا آپ کو، کافروں کا اعتراض تھا کہ ان لوگوں نے کیا اعتراض کیا تھا، یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں ہماری طرح آتے جاتے ہیں، اور جو ہے شادی بیاہ کا مسئلہ، کھانا پانی کا مسئلہ، بازاروں میں چلنے کا مسئلہ، جیسے ان کافروں نے کہا تھا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ۔ یعنی ان لوگوں نے کہا تھا ایک ایسا نبی ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں پھرتا ہے، اگر کوئی فرشتہ ان کے ساتھ اتار دیا جاتا جو ڈرانے کے لیے، یا کوئی خزانہ ان کے ساتھ دے دیا جاتا جو اپنے ساتھ خزانہ لے کے پھرتے، یہ ان لوگوں کے اعتراضات تھے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جواب دے رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، تم لوگ ان نبیوں کے پتلے تک اپنے کفار مکہ، ان نبیوں کے پتلوں تک کو مکے میں بنا کے رکھ لیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ہو، عیسیٰ ابن مریم کا ہو، ان لوگوں نے جو پتلے بنا کے کعبۃ اللہ میں جو ہے رکھ لیا تھا، اور جن کو یہ جو ہے 360 بت جو ان کے جو ہے پوجا پاٹ کے لیے، عبادت و بندگی کے لیے جو انہوں نے بنا چھوڑے تھے، تو ان میں سے ایسے نیکوکار بندوں کے بھی پتلے ان لوگوں نے بنا چھوڑے تھے۔ اب یہ پوچھنا مطلوب ہے یہاں پر کہ جن نبیوں کے پتلے تم نے خدا سمجھ کر کے بنا کے چھوڑ رکھا تھا، تو وہ خدا تھے تمہاری نظر میں، حالانکہ وہ بازاروں میں آتے جاتے تھے اور کھاتے پیتے تھے۔ یہاں معاملہ نبوت کا ہے، یہاں معاملہ نبوت کا ہے اور نبی کا ہے، اور نبی تمہارے لیے جو ہے یہاں کھا رہے ہیں تو تمہیں اعتراض، اور یہ نبی بازار میں آ رہے ہیں تو تمہیں اعتراض، حالانکہ تم ہی لوگوں نے جن کے بت بنا کر کے مکے میں رکھ لیا ہے تو ان کے تعلق سے بھی تمہیں معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، کیونکہ یہ لوگ دعوے کرتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ تو پھر جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تم اولاد ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کا ماننا بھی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں، اور ہمارے دادا امجد جو ہے ابراہیم کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اور نبی بھی تھے۔ ان کے لیے الگ انصاف، محمد عربی کے لیے الگ، یعنی اصل میں معاملہ یہاں پر وہاں بات ضد کی تھی، نبی کے انکار کی تھی، نبی کے پریشان کرنے کی تھی، محمد عربی کو پریشان کرنا ان کا مقصد تھا، اور نبی علیہ السلام کو جھٹلانا اصل ان کا مطلب تھا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد ان کا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا وہ سب بھی کھانا کھانے والے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ بھی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کا سبب بنا دیا۔ کیسا امتحان؟ دیکھیے، یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہے، رسول جو ہے آزمائش ہے کہ نبی کا ماننا جو ہے حق ہے، اگر نبی کا انکار کر دیا تو بھی کفر ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے بڑی آزمائش میں کہ نبی کا انکار کر کے وہ اپنے آپ کو باطل، غلط، گمراہ کر لیں گے۔ تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء اکرام کو آزمائش کا سبب اور ذریعہ بنا دیا، اگر وہ مان لیے تو اللہ کے نیکوکار بندوں میں شمار، اگر انہوں نے نبیوں کا انکار کر دیا تو پھر وہ نافرمانوں میں شمار۔ تو یہی اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ نبیوں کا انکار اب ہم بھی ہیں، ہم پچھلے کسی نبی کا انکار نہیں کر سکتے،
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ سارے نبیوں پر ایمان لانا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، نام بنام نہیں ہے، ہر نبی کا نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر۔ تو کسی ایک نبی کو بھی اگر کسی نے انکار کیا، مثلا ہم میں سے کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو انکار کیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ شخص ایمان میں کامل نہیں ہے، کیونکہ نبیوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے ایمان کے لیے مستقل طور پر ایک پلاٹ یعنی کہ ایک بیس بنایا، بنیادی باتیں جسے کہتے ہیں، ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرے تو پھر اس کا ایمان متذبذب ہے۔ جیسے ایمان مفصل میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس میں جو ہے عربی کے اندر جو ہے مختص طریقے سے جو ہے اس کو بتایا گیا، اور بچوں کو رٹاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں بچپن ہی میں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھنا شرط ہے۔ ان میں سے ایک چیز کا بھی اگر کسی نے فرشتوں کا انکار کر دیا تو بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اب اللہ رسولوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اب خصوصاً جو ہے یہاں پر سب سے بڑی بات جو اہل کتاب ہیں، جیسے یہودی ہیں، جیسے عیسائی ہیں، ان کے لیے بھی بڑی آزمائش۔ حالانکہ وہ لوگ اگر مان لیا جائے کہ توحید پرست ہیں، توحید کے ماننے والے لوگ ہیں، مگر آخری پیغمبر محمد عربی کو نہیں مان رہے، اپنے زمانے کے نبی کو تو مان رہے۔ جیسے عیسائی اپنے نبی کو تو مانے کچھ لوگوں نے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کو جو آخری پیغمبر ہیں ان پر ایمان نہیں لایا۔ اب ان کو مسلمان کہا جائے گا؟ نہیں۔ جیسے کچھ یہودی اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اور انہی کے بنی اسرائیل کے دیگر حضرات انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات آئی تو نہیں مانے، تو مومن ہوئے نہیں ہوئے۔ تو اس طرح سے سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ یہی اللہ فرماتے ہیں دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اتصبرون، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اس مصلحت کو سمجھ لینے کے بعد کیا اب تم کو صبر آ گیا کہ آزمائش کی یہ حالت اس مقصد خیر کے لیے نہایت ضروری ہے جس کے لیے تم کام کر رہے ہو۔ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے ان نبیوں کو بھیجا ہے، اس مقصد کو جاننے کے بعد تمہارے میں صبر آ گیا یا صبر نہیں آیا؟ آزمائش اللہ کی طرف سے، نبیوں پر ایمان لانا، نبیوں کو ماننا، نبیوں کو تسلیم کرنا، نبیوں کی اتباع کرنا، اور خصوصاً آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کی اتباع کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر صبر پیدا کرنا کہ بھئی آپ کا نفس کہہ رہا ہے، خصوصاً جیسے بنی اسرائیل، ان کا دل مان نہیں رہا تھا کہ آخری پیغمبر ایسے کیسے ہمارے خاندان سے چلے گئے، ایسے کیسے بنی اسرائیل سے نکل کر بنی ہاشم میں پیدا ہو گئے۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور صبر کرنا ہے آپ کو۔ یہ آپ کے باپ دادا کی پراپرٹی تھوڑی ہے کہ ہمارے خاندان کی پراپرٹی تھی، ظلماً اللہ نے نعوذ باللہ چھین لیا ہم سے، اور چھین کر کسی اور قبیلے کو دے دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر دکھ پہنچ رہا ہے، ہاں البتہ یہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے بھی خاندان میں آخری پیغمبر ہوتے تو بہت اچھا تھا، مگر اللہ نے نہیں چاہا، بنو ہاشم میں آخری نبی کو پیدا فرما دیا، تو اس پر صبر کرنا ہے۔
اور آخری نبی پر ایمان لانا ہے، تو اس پر ضدی ہو جانا اور پھر جو ہے ہٹ دھرم ہو جانا کہ ہمارے قبیلے میں نہیں ہے، ہمارے کنبے میں نہیں ہے، ہماری نسل میں نہیں ہے، اس لیے نعوذ باللہ ہم محمد کو نہیں مانیں گے، ہمارے بھاشا کے نہیں ہیں، ہمارے جو ہے علاقے کے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں عرب میں پیدا ہوئے اور عرب کے نبی کو ہم کیوں مانیں۔ جیسے بولتے ہیں نا بہت سے لوگ، وہ علاقائی محبت آج کل بہت زیادہ دیکھی اور پائی جا رہی ہے لوگوں میں، علاقائی محبت، آندھرا والا تمل ناڈو والوں سے نفرت، تمل ناڈو والے کو آندھرا والے سے نفرت کہ بھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ہیں اور ہم عجم کے ہیں، اور ہم کیسے عربی کو اپنا پیغمبر مان لیں؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا، جس قوم میں چاہا، اللہ نے نبی کو بھیجا، اس کو اس نبی پر ایمان لانا ہمارے لیے شرط ہے۔ اور جیسے اللہ نے بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا تو صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہے اور تمہیں صبر بھی آنا چاہیے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے حالات سے باخبر ہے، ہمارے کیے جانے والے ہر عمل سے باخبر ہے، ہماری ہر حرکت سے باخبر ہے، ہماری نیتوں کو، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ دلوں میں کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں میں پیدا ہونے والے ارادوں کو، وسوسوں تک کو، ارادہ الگ ہے، وسوسہ الگ ہے، وسوسوں تک کو اللہ جان لیتا ہے کہ ہم نے ابھی ہمارے دماغ نے اس سوچ کو، اس وسوسے کو دماغ نے چھوا بھی نہیں ہے، ابھی آ ہی رہا ہے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور آئے بھی نہیں، آنے والے ہیں، اسے بھی اللہ جانتا ہے، اگلا پچھلا علم ہے اسے۔ علیم قدیر بھی ہے، علیم بصیر بھی ہے، رب کا بصیرہ بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مطلب ذرا برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ تو بہرحال یہ آیت اللہ نے جواباً ان کافروں اور مشرکوں کو، جن لوگوں نے یہ سوال کھڑا کیا تھا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تو اللہ نے بہترین طریقے سے انہیں جواب بھی دیا اور اطمینان بخش طریقے سے انہیں یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ تم آزمائش میں پڑے ہو، کہ اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اس آخری پیغمبر یعنی اس آخری پیغمبر محمد عربی پر ایمان لا کر، تو ماشاءاللہ اس آزمائش میں تم کامیاب ہوئے اور تم نے صبر بھی کر لیا، تو ماشاءاللہ تو صبر کا بھی بدلہ تمہیں ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 20 سورہ فرقان کی۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں نئی توفیق اور نئی ہدایت عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا بلاؤں، وباؤں، پریشانیوں، مصیبتوں، حادثوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، عافیت اور سلامتی والی زندگی مسلمانوں کو عطا فرما۔ خصوصاً مولا پوری دنیا میں جو فتنہ اسرائیل نے پھیلائے رکھا ہے، مولا اس فتنے کو خاتمہ فرما، اس فساد کو ختم فرما، ظالم اسرائیل کو مولا ہدایت عطا فرما۔ اگر مولا ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر مولا انہیں تباہ و تاراج فرما۔ اے اللہ انہیں برباد فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انصاف پسندوں کو اے اللہ حکومتیں عطا فرما۔ پروردگار بیت المقدس کو آزاد فرما، اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما، بیمار مسلمانوں کو صحت عطا فرما، بے روزگار مسلمانوں کو حلال وسعت برکت والی روزی عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے نکاح بہنوں اور بھائیوں کے بہتر جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ قرضدار مسلمانوں کے قرض کی ادائیگی کی آسان شکل صورتیں عطا فرما۔ اے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔